Watchman's Voice MH, a voice of warning, hope, and truth. यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नामे आप सबको सलाम। अजीजों, हम अपनी सीरीज जो कि इस्तारों में जाहिर होने वाला मसीह है उसके सफ़र पर गामजन हैं। और अगर आपको याद हो तो हमारा पहला एपिसोड था चट्टान, यानी मसीह जो हमारी बुनियाद है। उसके बाद हमने दूसरे में देखा लैम, बर्रा, यीशु मसीह जो हमारी कुर्बानी है। आज हम देखेंगे तेल और मैं, और हम देखेंगे तेल और मैं जो मसीह के ज़रिए ज़ाहिर होता है। उसका क्या मतलब है? जो रूहुल कुद्स और खुदा के अहद की अलामतें हैं। अजीज़ों, किताब ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग स्पेल हमें सिखाती है कि अहद कदीम में तेल और मैं का इस्तेमाल महज रस्में ही नहीं थी, बल्कि वो मसीह की रूह और उसके लोगों के साथ उसके अहद की ज़िंदगी की तरफ इशारा करती थी। आए मेरे साथ देखें पैदाइश 35 बाब उसकी 14 आयत। कलाम में क्या लिखा है? लिखा है, तब याकूब ने उस जगह जहां वो उससे हम कलाम हुआ पत्थर का एक सतून खड़ा किया और उस पर तपावन किया और तेल डाला। अजीजों, जब हम इस आयत को न्यू किंग जेम वर्जन के मुताबिक पढ़े NKJV, तो उसमें लिखा है, सो जेकब सेट अप अ पिलर इन द प्लेस where he walked with him, a pillar of stone, and he poured a drink offering on it, and he poured oil on it. और जब हम इसका उर्दू तर्जमा करें तो उसके मुताबिक बनता है, और याकूब ने उस जगह जहाँ खुदा ने उससे कलाम किया एक सतून खड़ा किया और उस पर मैं की कुर्बानी उंडेली और उस पर तेल भी डाला। अजीजों, हमारे पास उर्दू में जो लफ्ज़ आया है उस पर तपावन किया। तपावन का मतलब है मैं की कुर्बानी उंडेलना। कि याकूब ने दो काम किए। कौन से काम किए? तेल डाला और इसी के साथ एक और काम किया। क्या था जी? मैं डाली। आज हम अपने इस मतन को लेते हुए हम देखेंगे कि ये तेल और मैं किस बात की अलामत है, किस चीज़ की अलामत है, और ये सतून पे क्यों डाला गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे तेल। तेल क्या चीज़ है? तेल जो मसा करने की अलामत है। पुराने अहदनामे में, अहदनामा कदीम में हम देखते हैं कि तेल का इस्तेमाल मसा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 3 ख़ास शख्सियात को, पहली काहिन, दूसरी बादशाह और तीसरी जो शख्सियत थी वो नबी। अजीज़ों, ये 3 शख्सियात को मसा करने के लिए तेल लगाया जाता, काहिन, बादशाह और नबी को। ये तीनों शख्सियात खुदा की मर्जी से चुने जाते। खुदा उनको मसा करता, खुदा अपना रूह उन पर उंडेलता। और अजीज़ों, यहाँ पर अगर हम देखें तो अस्तारे में, यानी निशानी के तौर पर, अक्स के तौर पर, सिंबल के तौर पर, सतून पर, पत्थर पर तेल डाला जा रहा है। और अगर आपको याद हो एपिसोड 1 में हमने क्या सीखा था? पत्थर, रॉक कौन है? चट्टान कौन है? यीशु मसीह। तो अजीजों, उस पत्थर पर तेल डालना, उस पत्थर पर मैं डालना, उस पर तपावन करना, ये किस चीज़ की अलामत थी? मसीह को मसा करने की और उसको ड्रिंक ऑफरिंग देने की। यानी वो पत्थर कौन है? मसीह। और उसको मसा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर, वो मसीह, मेरा और आपका निजात दहिंदा काहिन भी है, बादशाह भी और नबी भी है। और जब हम उसके मसा होने के लफ्ज़ पर गौर करें तो इब्रानी में वो लफ्ज़ है मिशियाह, और नए अहदनामे में यूनानी में वो लफ्ज़ यूज़ हुआ है क्रिस्तुस के नाम से, क्रिस्टोस। इब्रानी में हम देखते हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग नंबर है H4899, जिसका तलफ़ुज़ है मिशियाह, यानी मसीह, मसा किया हुआ। और यूनानी में क्रिस्टोस,
खरिस्तुस, और इसका स्ट्रॉन्ग नंबर है G5547। अब ये एक लफ्ज इब्रानी था, एक लफ्ज यूनानी, लेकिन इन दोनों के मतलब एक ही हैं और दोनों का मतलब है मसा किया हुआ। और अजीजों, यीशु मसीह मसा किया हुआ, चुना हुआ, खुदा का चुना हुआ खादम था, खुदा का चुना हुआ बादशाह था, खुदा का चुना हुआ नबी था और खुदा का चुना हुआ काहन था मेरे और आपके लिए। और ये चीज हमें ज़ाहरी तौर पर भी नजर आती है। ये यीशु मसीह में उस वक्त भी हम क्लियरली देख सकते हैं जब रूहुल कुद्स उन पर जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिद नाजिल हुआ। ये मेरे और आपके लिए गवाही थी। बेशक यीशु मसीह इब्तिदा से चुना हुआ था, खुदा ने यीशु मसीह को पहले से चुन के भेजा था, लेकिन उन पर जिस्मानी सूरत में रूहुल कुद्स का उतरना, कबूतर का उन पर बैठना मेरे और आपके लिए निशानदेही था। जिसको मसा किया जा रहा है, उस पर पाकरू नाजिल हो रहा है, उसको रूह से मामूर किया जा रहा है। मेरे साथ देखिए लूका 3 बाब उसकी 22 आयत। और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिद उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। अजीजों, हम यहां पर देख रहे हैं मसा करने की अलामत तेल जो कि मसा करने की अलामत है, तेल जो कि मसा करने का निशान है। अजीजों, रूह यीशु पर नाजिल हुई और जो रूह यीशु पर नाजिल हुई वही रूह आज हमें भी मसा करता है, वही रूह आज हम पर भी सकूनत करता है, वही रूह आज हमें भी मामूर करता है। तेल जो रूहुल कुद्स की हुजूरी, कुदरत और हमारी तकदीस है। हमें आज इससे क्या सबक मिलता है? हमें यह सबक मिलता है कि हम हर रोज उस ताज़ा तेल को मांगे, उस ताज़ा मसा को मांगे और खुदा से कहें, ए खुदा हमें अपने रूह से भर दे। अब हम देखेंगे मैं क्या चीज़ है। अजीज़ों, मैं जो अहद और खुशी की अलामत है। हम देखते हैं पैदाइश 35 बाब उसकी 14 आयत में याकूब ने क्या किया था। याकूब ने तेल के साथ तपावन भी किया था। तपावन किया का मतलब फिर से, अगर आपको याद हो तो क्या किया था, यानी उसने मैं भी उंडेली थी। ये मैं क्या है? ये मैं मसीह के अहद का निशान है। अजीजों, उस वक्त याकूब नजात दहिंदा यीशु मसीह का गवाह बन के ये काम कर रहा था। और मैं समझता हूं कि ये खुदा के भेद की बात है, खुदा के कलाम के भेद की बात है कि इतने हजार साल पहले याकूब अपने एक एक्ट के जरिए हमें ये करके दिखा रहा है कि मसीहा आने वाला है। उसने कुछ बोला नहीं, कुछ पेशन गोई नहीं की, बल्कि उसने एक छोटा सा एक्ट किया है, उसने एक काम किया है जिसके वसीले से वो ये बता रहा है कि आने वाला मसीह क्या है, आने वाला मसीह कैसा है। आने वाला मसीह जो है वो मसा से भरा हुआ है, वो रूह से भरा हुआ है। और साथ ही साथ उसने उस पर मैं उंडेल के इस बात की निशानदेही की है कि वो हमसे अहद बांधेगा। और अहद किस चीज का? अपने खून का अहद। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि मैं जो थी वो ना सिर्फ ज़ियाफ़तों में इस्तेमाल की जाती थी, बल्कि इबादत में भी इस्तेमाल की जाती थी। मैं कुर्बानियों का हिस्सा थी, और जब ये कुर्बानियों का हिस्सा थी तो इसका क्या मतलब है? ये मैं वो मैं है जो खुदा के साथ खुशी को जाहिर करती है, खुदा के साथ अहद की रफ़ाकत को जाहिर करती है। ये खुदा के साथ खुशी और खुदा के साथ अहद की अलामत है। और फिर हम देखते हैं नए अहदनामा में ईद फसा के मौका पर, आखिरी फसा पर यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे तो उन्होंने कहा, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अजीजों, मैं किस चीज़ की अलामत है? मैं मसीह के साथ वाली ज़िंदगी की अलामत है जो उसने हमें दी है। मसीह में रहने की अलामत है, मसीह में एक होने की अलामत है। अजीजों, ये वो रूहानी खुशी है जो हमें बाहर के ज़ाहरी हालात से नहीं मिलती, बल्कि ये खुदा के
عہد سے آتی ہے۔ یہ خوشی جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے، یہ وہ خوشی ہے جو ہمیں خدا اپنے عہد سے دیتا ہے۔ اور عزیزو، ہم اس بات سے سیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کا عہد ہمیں مشکلات میں بھی خوش رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہم اس کے خون کے عہد سے مہر کیے گئے ہیں۔ ہمیں عزیزو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیل اور میں اکٹھے کہاں کہاں پر استعمال ہوئے، اور جب یہ استعمال ہوئے یہ کلیسیائی قربانی کے طور پر دکھائے گئے ہیں۔ یہ کلیسیا کی قربانی کی علامت ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیل اور میں قربانی اور نذرانوں کا حصہ تھے۔ کہاں پر، کیسے؟ جب ہم تیل کو دیکھتے ہیں تو تیل کیسے حصہ تھا؟ تیل گرین آفرنگ کا حصہ تھا، اناج کا نذرانہ تھا۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیں احبار 2 باب اس کی پہلی آیت، لکھا ہے اور اگر کوئی خداوند کے لیے نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیل کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اناج کے نذرانے کے ساتھ۔ جب کوئی اناج کا نذرانہ خدا کے حضور لے کر آتا تو اس کے ساتھ تیل ملایا جاتا۔ عزیزو، اب ہم بات کریں گے کہ میں عبادت میں کیسے استعمال ہوتی ہے۔ میں جو ہے وہ تپاون کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 15 باب اس کی 5 آیت سے لے کر 10 آیت تک۔ کلام میں لکھا ہے، اور تپاون کے طور پر 1/4 ہین کے برابر میں بھی لائے تو اپنی سوختنی قربانی یا اپنے ذبیحے کے ہر برہ کے ساتھ اتنا ہی تیار کیا کرنا، اور ہر مینڈے کے ساتھ ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر میدا جس میں 1/2 ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو، نظر کی قربانی کے طور پر لانا۔ اور تپاون کے طور پر پھر سے آپ کو یاد کرواتا چلو، یہاں پر لفظ بار بار آئے گا تپاون۔ تپاون کا مطلب پور آفرنگ، ٹھیک ہے، ڈرنک آفرنگ، یعنی وہ آفرنگ، وہ نذرانہ جس میں ہے۔ تو یہاں پر میں کلیئرلی طور پر لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یہاں پر اردو ترجمہ میں ہمارے پاس بار بار لفظ آئے گا تپاون۔ تپاون یعنی میں کو ڈھیلنا، اور تپاون کے طور پر 1/2 ہین کے برابر میں دینا تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ اور جب تو خداوند کے حضور سوختنی قربانی یا خاص منت کے ذبیحہ یا سلامتی کے ذبیحہ کے طور پر بچھڑا گزرانے تو وہ اس بچھڑے کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 3/2 حصہ کے برابر میدا جس میں نصف ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو چڑھائے، اور تو تپاون کے طور پر نصف ہین کے برابر میں گزراننا تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ عزیزو، یہاں پر اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب 15 باب اس کی 5 سے لے کر 10 آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر عبادت کے دوران، قربانی کے دوران تیل بھی استعمال ہو رہا ہے اور میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ تپاون کی قربانی یعنی ڈرنک آفرنگ کن کن کے ساتھ استعمال ہو رہی تھی؟ سوختنی قربانی کے لیے، سلامتی کے ذبیحے کے لیے اور خاص منت کے ذبیحے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ عزیزو، تیل اور میں جو نہ صرف خدا کو بلکہ انسان کو بھی خوش کرتی ہیں، اس کے اندر بھی خوشی کی لہر کو لے کے آتی ہیں۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیں زبور 104 اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن جو اس کے چہرے کو چمکاتا ہے، روغن یعنی تیل، اور تیل جو اس کے چہرے کو چمکاتا ہے۔ اسی طرح ابتدائی کلیسیا عزیزو تیل اور میں کے ساتھ دعا کیا کرتی تھی، تیل اور میں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ یعنی کیسے عبادت کیا کرتی تھی؟ تیل کے ساتھ، یعنی روح کی معموری کے ساتھ اور میں کے ساتھ، یعنی عہد کی رفاقت کے ساتھ، عہد کی ضیافت کے ساتھ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا تیل اور میں سے عبادت کیا کرتی تھی، روح سے معمور ہو کر عبادت کیا کرتی تھی، اور مسیح یسوع کے عہد کو جو اس نے اپنے خون کے وسیلے سے میرے اور آپ کے ساتھ باندھا ہے، اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کر ہمیشہ یاد کر کے عبادت کیا کرتی تھی۔ عزیزو، آج کلیسیا میں تیل اور میں کی کمی ہے۔ آج کلیسیا کیا تیل اور میں کہاں گیا؟ یعنی یہ کہ مسیح کا روح کہاں ہے؟
آج ہمیں کلیسیا میں روح القدس کی کمی نظر آتی ہے، آج ہمیں کلیسیا میں اس کے عہد کی خوشی نظر نہیں آتی۔ عزیزو، پولس رسول نے اس وقت نہ صرف ابتدائی مسیحیوں کے لیے کہا بلکہ جدید کلیسیا، ماڈرن چرچ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی الفاظ اس نے استعمال کیے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے پولس رسول کی معرفت افسیوں 5 باب اس کی 18 سے 19 آیت میں کلیسیا کے لیے کہتا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خدا ان کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ عزیزو، یہ ہے ہمارا عملی طلاق، یہ ہے ہماری عبادت، یہ ہے ہماری تیل اور میں سے عبادت کرنا۔ ہماری عبادت کو روح سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور ہماری عبادت خدا کے عہد پر، یسوع المسیح کے عہد پر قائم ہونی چاہیے۔ یہ صرف خالی رسمیں نہیں ہیں بلکہ روح اور سچائی میں عبادت کو پیش کرنے کی علامت ہے۔ اور عزیزو، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، اکثر اوقات کلام مقدس میں تیل اور میں اکٹھے پائے جاتے ہیں، اکٹھے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بحالی کی بھی علامت ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے یوئیل 2 باب اس کی 24 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور حوض نئی میں اور تیل سے لبریز ہوں گے۔ آمین۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیل اور میں مل کر خدا کے لوگوں کی بحالی کی علامت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تیل اور میں یعنی روح اور عہد کے ذریعے شفا بھی آتی ہے۔ شکستہ جانیں، ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں۔ آپ کو نیک سامری کا واقعہ یاد ہوگا۔ عزیزو، ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ نیک سامری اس آدمی کے جس کو ڈاکو مارتے ہیں اس کے زخموں پر کیا کرتا ہے؟ اس کے زخموں پر تیل لگاتا ہے اور میں لگاتا ہے۔ یہ تیل اور میں کیا ہے؟ یہ تیل اور میں شفا کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نیک سامری نے زخموں پر جب تیل اور میں ڈالی تو یہ روح اور عہد کے ذریعے شفا کی علامت کی تصویر ہے۔ اور جب ہم کتاب بریکنگ اسٹرانگ اسپیل پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بار بار یہ بات یاد دلاتی ہے کہ وہاں پر بے خمیری روٹی میں تیل ملا ہوا کس بات کی علامت ہے؟ بے خمیری روٹی، یعنی یسوع مسیح نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں۔ یسوع مسیح وہ بے خمیری روٹی ہے۔ بے خمیری روٹی یعنی گناہ کے بغیر روٹی۔ خمیر کیونکہ گناہ کی علامت ہے، اور یسوع مسیح وہ روٹی ہے جو گناہ کے بغیر ہے، وہ بدن ہے جو گناہ کے بغیر ہے، لیکن اس میں تیل ملا ہوا یعنی مسح کیا ہوا ہے۔ عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ تیل اور میں ہمارے درمیان مسیح کی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں، ہمارے درمیان روح کی سکونت اور عہد کی خوشی کا اظہار ہے۔ تیل اور میں شفا اور بحالی کی علامت ہے۔ یہ شفا اور بحالی اور رفاقت یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ مشیاخ اور خرسطس سے آتی ہے، یہ وہ مسیحا سے آتی ہے، اور یہ وقت ہے اپنے اندر تیل اور میں کو رکھنے کا تاکہ مسیحا کے روح کی سکونت اور اس کے عہد کی خوشی ہمارے باطن میں ہو، ہمارے اندر ہو، اور ہم اسے خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ 6 باب اس کی 6 آیت۔ لکھا ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار بھر کے سیر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر۔ عزیزو، ہم آخری زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا تیل اور میں کو نقصان پہنچانے نہیں دے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والی 1000 سالہ دور میں بھی استعمال ہونے والے ہیں۔ خدا اپنے روح کی سکونت اور عہد کی خوشی کو میرے اور آپ کے لیے سنبھال کر رکھے گا۔ مصیبت کے وقت بھی خدا اپنے روح کی خوشی کو اور اپنے خون کے عہد کو ہمیشہ اپنی قوم سے باندھے رکھتا ہے۔ اور کتاب مقدس ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جب قومیں ہنگامہ کریں گی تب مسیح کی روح اور اس کا عہد قائم رہے گا، اور آنے والے 1000 سالہ دور میں اس کا استعمال قربانیوں اور نذرانوں کے لیے کیا جائے گا۔ تیل اور میں جو عبادت کی علامت ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے استعمال کی جائے گی۔ عزیزو، تیل اور میں صرف اور صرف رسمیں نہیں ہیں، وہ مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تیل روح القدس جو ہمیں مسح کرتا ہے، جو ہمیں قوت دیتا ہے اور ہماری تقدیس کرتا ہے۔ میں
مسیح کے خون میں وہ عہد اور وہ خوشی ہے جو ہمیں دی گئی. اور جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روح اور عہد میں ایک بھرپور زندگی سامنے آتی ہے جو مسیح میں ہم ایک ہو کر گزارتے ہیں. میرے اور آپ سے سوال یہ کہ کیا ہم ہر روز تازہ تیل کو مانگتے ہیں؟ کیا ہم ہر روز اس کے مسح کو چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ مسیح کے خون کے عہد میں خوش ہیں؟ عزیزو، یہ وقت ہے سوچنے کا اور اس بات کے اقرار کرنے کا. آئیں میرے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم مل کر دعا کریں گے. اے باپ، تیرا شکر ہو اس تیل اور اس عہد کے لیے جو تو نے ہمیں ہماری زندگیوں میں بخشا، اس مسح کے لیے، اس عہد کی خوشی کے لیے جو مسیح نے میرے لیے باندھا، جو مسیح نے مجھ سے باندھا. اے خداوند، آپ کا نہایت شکر گزار ہوں. توفیق دے کہ ہم روح سے بھرے ہوئے رہیں اور عہد کی خوشی سے معمور رہیں. مانگ لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین. Stay rooted in the Word of God. Subscribe, like and share. Watchman's Voice, MH.